تو انوائرمنٹ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اس جین ایکسپریشن سے. 5-6 سال کے بچے کو کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ سو میڈیسنز از ڈیفینیٹلی پارٹ آف ٹریٹمنٹ, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی ٹریٹمنٹ. آپ نے اپنے ایموشنس کو دبا دیا, آپ نے اپنی جذبات کو دبا دیا, آپ نے اپنی خواہشات کو دبا دیا, اپنے ڈریمس کو دبا دیا, تو ظاہر ہے وہ سپریس ہے. فیئر بیسڈ پیرنٹنگ نہیں ریکمینڈیڈ, لو بیسڈ کریں, اللہ کے پیار سکھائیں آپ. سو جو پارٹنر کو جو چوز کرنا ہے نا, یہ اس کو ہمیں بہت زیادہ ویلیو دینی ہے کہ اس میں آپ کی اپنی چوائس ہو, بہت ضروری ہے. کمپیٹیبلٹی میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اکٹھے اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں یا نہیں, یہ بڑا ضروری ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن بالکل نہیں ملتے. یہ میں بات کری ہوں, لوگوں کو بری لگے گی, لیکن یہ بات غلط ہے. ہمیں انڈیویجول اٹانومی کو رسپیکٹ دینی ہے. ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ ہے. یہ ہارورڈ میں اسٹڈی کی گئی تھی, جس میں تھا کہ ہیپینس کو میجر کیا گیا کہ کون لوگ سب سے زیادہ ہیپی ہیں, کس چیز کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہیپینس کے اوپر. وہ کوالٹی آف ریلیشن شپس ہے. ہر اداسی ڈپریشن نہیں ہے, ہر مایوسی ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن کی پیشنٹ کی کون سی سٹیج ہوتی ہے اگر کوئی ایسے سمٹمس ہے کہ اسے خودکشی کے خیالات آتے ہیں؟ ایموشنز جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن ہے, لیکن مین میں زیادہ, کیونکہ ہم نے یہ مین کو میسج ہی دیا کہ وہ ویک ہوتے ہیں انسان جو ایموشنز کی سنتے ہیں اور جو روتے ہیں. یہ بالکل غلط میسج. تو رونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. رونا کو روکنا بہت برا ہے ہماری صحت کے لیے. بولنگ از اے بگ اسٹریسر اور ہمیں اس سے بہت بہت پرہیز کرنا چاہیے. بڑے ہونے کے پہلے 2.5 سے 3 سال میں بچے کے اٹیچمنٹ اسٹائل, اٹیچمنٹ فگرز فارم ہوتے ہیں. وہ بہت کروشل ٹائم ہے. جتنا بھی ٹائم دیں آپ نے انانٹرپٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم بچے کو دینا. آئی تھنک دیٹس اے برڈن اینڈ آئی تھنک دیٹس رانگ کسی کو کہنا کہ معاف کر دو, دل بڑا کرو. نہیں, جو اس کا دکھ ہے وہ تو سنے. تو پھر اگر کسی کو ڈپریشن کلینکل ہو بھی رہی ہے تو پھر اس کو کیوں برے طریقے سے لیتے ہیں؟ مائنڈ باڈی تو کنیکٹڈ ہے, تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک اور اسٹڈی بھی آئی تھی کہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیولز آف ڈپریشن ہے اس کی ایکچوئل ٹریٹمنٹ از 30 منٹس آف physical cardio exercise every day. Physical اور mind connection بہت strong ہے. Exercise is very very helpful for the brain. What is the most stressful job in the world? اور نے بہت جس میں کورٹیسول لیول بلڈ میں باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ اسٹے ایٹ ہوم مام ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج ہم ایک بڑی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر, سائیکالوجی کے اوپر, ڈفرینٹ سائیکاٹرسٹ میرے پاس ہیں, اس ٹاپک پہ بات کرنے جو ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں. ہم لوگ عام طور پہ ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب ہمیں کوئی فزیکل بیماری ہوتی ہے, ہمیں کوئی کچھ ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں زخم لگتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں جی ہاسپٹل. حالانکہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پہ آپ کے ریلیشن شپ میں, میاں بیوی ہیں, بچوں کے ساتھ مسائل, پیرنٹنگ کے مسائل, بریک اپ کے بعد کے مسائل, دیسی فیملیوں کے مسائل, خاص طور پہ جو باہر ہیں. اب وہاں پہ سوسائٹی اور ہے, ہمارا ریلیجن اور ہے, وہاں پہ جو مسائل ڈفرینٹ قسم کے, ایون پاکستان میں, پاکستان سے باہر. تو اس کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا, امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں ڈاکٹر ہیرا وسیم, سائیکاٹرسٹ ہیں وہاں پہ, ان سے ریکویسٹ کیا وہ تشریف لائی ہیں. ان کے ساتھ اسی ٹاپک پہ اور ڈفرینٹ جو مسائل ہوتے ہیں فیملی میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, ریلیشن شپ میں, وہ سب انشاءاللہ ہمارے ڈسکس ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. ہم شروع کرتے ہیں یہیں سے امپورٹنس پہ. عام طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم بیمار نہیں ہوں گے یا ہمیں کوئی چوٹ نہیں لگے کہ ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے, یا ہم ڈاکٹر, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ فزیکل کوئی بیماری ہوگی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از مینٹل ہیلتھ؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا, مائنڈ اینڈ باڈی کا ایک انڈینائبل کنیکشن ہے. آپ کی مائنڈ اور باڈی ایک ہی ہے. تو اگر ہم کہنا شروع کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ سے الگ ہے, تو ہم نے وہیں پہ بات غلط کر دی. تو جو بھی ہمارے ایموشنز, نفسیات کے جو بھی مسئلے ہیں, ہماری باڈی کا, جسم کا حصہ ہی ہیں, تو ان کو ہمیں الگ نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے بڑی لمبی ڈسکشن چلی جائے گی. ایک چیز ہے جس کا نام ہے سائیکوسومیٹک پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی جو بھی ایموشنل پرابلمس ہیں ان کو نہ توجہ دیں تو یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ پھر فزیکل پرابلمس کی شکل میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. جو اسٹریس ہے وہ ہارٹ پرابلمس بھی کاز کر سکتا ہے. اسٹریس جو ہے وہ ہائپر ٹینشن بھی کاز کر سکتا ہے. تو یہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ بالکل انڈینائبل ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. تو اس کو اگنور تو بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور سیپریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, یہ پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ کی پریکٹس ہے زیادہ تر بچوں میں, آپ نے بتایا کہ آپ کے پیشنٹ 5 سال سے لے کے 18, 19, 20 سال تک ہے. تو 5-6 سال کے بچے کو کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مینٹل کو پرابلم ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تک جو ریسرچ نے جو فائنڈ کیا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں سارے پرابلمس نا, سو دیر از ڈیفینیٹلی جینیٹک کمپوننٹ تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایپی جینیٹکس بھی فیلڈ پڑھی گئی ہے. جینیٹکس سے مراد ہے کہ جو موروثی ہے, جو ہمارے جسم میں آ رہا ہے. لیکن اب ایک نئی فیلڈ ہے ایپی جینیٹکس. اس نے یہ اسٹڈی کی ہے کہ آپ کی اگر خاندان میں بے شک جینز میں آ بھی رہی ہے کوئی, لیٹس سے ڈپریشن آ رہی ہے, یا آپ کے خاندان میں انگزائٹی چل رہی ہے ڈس آرڈر, یا بائیپولر ڈس آرڈر, یا اسکیزوفرینیا چل بھی رہا ہے, وہ ظاہر تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کی انوائرمنٹ اتنی اسٹریسفل نہ ہو کہ وہ اس جینس کو ایکسپریس کرائے. تو انوائرمنٹ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اس جین ایکسپریشن سے. سو اگر ہم بات کریں مینٹل النس, تو اوور آل
سائیکو سوشل اینڈ بایو تینوں کا رول ہوتا ہے اس کے اندر, اس کے ایکسپریشن کے اندر. تو آپ کا سوال ہے کہ بچوں میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی انوائرمنٹل بہت ہے, پیرنٹنگ ہے, اسکول اسٹریس ہے, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ؟ ہم آگے بڑوں پہ بھی بات کریں گے ساری چیزوں پہ. سو آئی تھنک پریونشن ہے. ہم لوگوں کی کوئی پیرنٹنگ کلاسز کی نہیں جاتی. ہمیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بن جاتے ہیں, باپ بن جاتے ہیں, بس ایسی ہوتی ہیں, خاندان ایسی چلتے رہتے ہیں, لیکن کوئی صحیح طریقہ نہیں, کوئی بکس نہیں پڑھتے, کوئی کوچنگ نہیں ہوتی. ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچرل ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک جس طرح ہم ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول جاتے ہیں, ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے, نرسنگ کے لیے ہوتی ہے, کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہے, پیرنٹنگ کے لیے بھی کوچنگ ہونی چاہیے. کہتے ہیں نہیں بس 18 سال میں ماں بن گئے ہیں, بس آپ سیکھ لیتے ہو. دیٹس ناٹ رائٹ. پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہی چیز پھر ایک ٹراما کی شکل میں بچہ لے کے بڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ مینٹل ایلنس کی طرح ظاہر ہوتی ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف کوچنگ میں ہے یا بچوں کو بھی کوئی میڈیکیشن بھی دیتی ہیں آپ؟ سو میڈیسنز از ڈیفینیٹلی پارٹ آف ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی ٹریٹمنٹ. کہ میڈیسن الون ایک حد تک کام کرتی ہے. میڈیسن کا بہت بڑا رول ہے. میڈیسن کے تھرو جانیں بچ جاتی ہیں, بیکاز آبویسلی ایکسٹریم سیویئر لیول آف مینٹل النس کے اندر تو پھر زندگی آپ کی خطرے میں آ جاتی ہے نا, کیونکہ خدا نخواستہ خود کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں. سو یس, میڈیسن سے جانیں بچ جاتی ہیں, زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں, بٹ میڈیسن الون از ناٹ دا ٹریٹمنٹ. دیر از اے لاٹ آف سائیکو تھراپی, فیملی تھراپی ہے, اور انڈیویجول تھراپی ہیں. بہت ساری 100 سے زیادہ تھراپی کی ٹائپس ہیں سائیکو تھراپی کی. پھر لائف اسٹائل چینجز ہیں, اسٹریس کو کم کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ, اب بچوں میں خاص طور پہ اور لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ بچوں میں بڑی اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ لرننگ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں چیک ہی نہیں کیے جاتے. خدا نخواستہ اگر کوئی لرننگ ڈیفیسٹس ہیں, بچے کو مے بی میتھس میں ڈفیکلٹی آ رہی ہے, تو ہمارے کہا کہتے ہیں نہیں تمہیں تو پڑھنا پڑے گا, یہ ہمارے جو بچہ ہے لیزی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے میں شاید اس کو اسکول میں کوپ کرنے میں مینٹلی انٹیلیجنٹ وائز اس کو پرابلم آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جب مس ہو جاتی ہیں تو پھر بچہ کی النس میں ظاہر ہوتا ہے. تو اٹس ملٹیپل تھنگس کو دیکھا جاتا ہے in other than medication also. اچھا, ہمارے یہاں پاکستان میں تو عام طور پہ یہ ہے کہ بچوں کو, یہ تو آپ چھوٹے بچوں کی بات کریے نا, جب بچہ یہاں پہ میٹرک یا انٹر پہ پہنچتا ہے تو 90% پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سائنس پڑھے گا یا آرٹس پڑھے گا, یہ کامرس میں جائے گا یا IT میں جائے گا. اس کا کتنا تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ؟ بہت زیادہ. دیکھیں اٹانومی جو ہے نا انسان کی, کہ وہ اپنی مرضی سے ڈسیزنز لے اور خود مختار ہو, وہ بہت ضروری ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو ہر لائف کا جو بگ ڈسیزنز ہے, جس میں کیریئر آ جاتا ہے, پارٹنر کی چوائس, میں نے شادی کس سے کرنی ہے, میں نے کہاں رہنا ہے, میری زندگی کے روزمرہ کیسا ہوگا, اگر یہ ڈسیزنز آپ نہیں لے پاتے خود سے, تو پھر وہ بہت زیادہ سپریشن میں چلا جاتا ہے نا. آپ نے اپنے ایموشنس کو دبا دیا, آپ نے اپنی جذبات کو دبا دیا, آپ نے اپنی خواہشات کو دبا دیا, اپنے ڈریمس کو دبا دیا, تو ظاہر ہے وہ سپریس ہے, وہ کہیں نہ کہیں تو نیگیٹولی نکلے گا. تو آپ نے بہت اچھا سوال کرا کہ جو بگ ڈیسیجنس ان لائف کی جب تک آپ خود نہیں کرتے, ان کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور بچوں کو یہ اعتماد دینا چاہیے. بچوں کو میں کسی جگہ پہ سن رہا تھا, پڑھ بھی رہا تھا کہ بچوں کو آپ اونرشپ دیں. یعنی اگر ٹریول کر رہے ہیں, بچے کا سیپریٹ بیگ ہونا چاہیے, بچے کی اونرشپ ہو کہ یہ میرا بیگ ہے, یہ میرا سامان ہے, اس کو میں نے خود لے کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں اس سے بہتری ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ میں. آپ گائیڈ کریں بچے کو. جب یہ میں بات کرتی ہوں نا, تو پھر بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو پھر بچے کو کھلی چھوٹ دے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا, تو پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے. آپ ایسا نہیں ہوتا. آپ گائیڈنس کر سکتے ہیں, یو گائیڈ دا چائلڈ کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہ پروز ہیں اس کے, یہ کونس ہیں, اور ان کو یہ احساس دلائے جیسے ڈیسیجن آپ ہی کیا, لیکن آپ نے صرف ان کو گائیڈ کرنا ہے, فورس نہیں کرنا. ضروری نہیں کہ آپ نے اپنی انگلی پکڑ کے ان کو چلتے رہنا ہے ساری زندگی. ان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتائے, پھر ڈیسیجن ان کو لینے دیں. پھر نہیں, اس پہ بالکل میں نے پہلے بھی ایک جگہ بات کرا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بابا آ جائیں گے, بابا سے ڈراتے ہیں, تو بچے کو بابا سے نہیں ڈرائیں, بچے کو کہیں بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کرو گے. تو تاکہ بچے کی تربیت تو اسی طریقے سے پراپر ہو سکتی ہے کہ آپ اسے کسی انسان کا خوف نہ دلائیں, اسے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ بتائیں کہ بیٹا یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, تو ڈیسیجن اسے خود لینا چاہیے. اس پہ تھوڑا سا میں صحیح, بالکل آئی ایگری, تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیئر بیسڈ پیرنٹنگ نہیں ریکمینڈیڈ. لو بیسڈ کریں, اللہ کے پیار سکھائیں آپ. خوف کسی بھی چیز کا نہیں دینا, نہ والدین کا, نہ اسکول کا, نہ بھاؤ آ جائے گا, یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. پیار لو بیسڈ اپن کو سکھائیں کہ یہ دیکھو اس سے تو اتنا اچھا ہوگا, تو وہ ہوپ بیسڈ اینڈ لو بیسڈ جتنی ہوگی میسیجز, اتنا بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے پیچھے بات کی ریلیشن شپ کی کہ شادی کس سے کرنی ہے, تو اس پہ میں چاہوں گا ذرا آپ کھل کے بات کریں. پاکستان میں تو اس پہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے, زیادہ تر ارینج میرجز ہی ہوتی ہیں. اور ارینج کے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ارینج میں بھی آپ کو کیا دیکھنا چاہیے, اپنے اسپاؤس کے اندر کیا کیا چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے, کتنا آپ کو جاننا ضروری ہے شادی سے پہلے اپنے اسپاؤس کے بارے میں.
اس پہ بالکل اس پہ بہت اسٹڈیز بھی کی گئی, ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ جو چوائس آف یور پارٹنر جو ہے نا, یہ لائف کی ون آف دا بگیسٹ ڈیسیجنس ہے, اور اگر یہ غلط ہو جاتی ہے تو اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. سو جو پارٹنر کو جو چوز کرنا ہے نا, یہ اس کو ہمیں بہت زیادہ ویلیو دینی ہے کہ اس میں آپ کی اپنی چوائس ہو, بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ زبردستی کی جو شادی ہے اس کا تو پھر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ آپ نے اس انسان کے ساتھ 24 گھنٹے ساری زندگی گزارنی ہے. اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ انہوں نے دیکھا گیا کہ آپ کی ہارٹ ریٹ کیسا ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن کتنی ہو رہی ہے, اسٹریس کتنا ہو رہا ہے, پارٹنر سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. جتنا ریلیشن شپ آپ کا نیگیٹو ہے اتنا آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, ناٹ جسٹ مینٹل ہیلتھ. سو پارٹنر کی جو چوائس ہے تو ڈیفینیٹلی لائف کی بہت بڑی ڈیسیجن ہے, اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے دیکھ کے, اور مرضی بہت ضروری ہے. آبویسلی ہمارے کلچر میں ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ان کی خوشی کے ساتھ, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ دیکھیں جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ ڈیسیجن بہت دیکھ بھال کے, سوچ سمجھ کے, اس میں کیا دیکھنا چاہیے. پہلے تو کمپیٹیبلٹی. اب کمپیٹیبلٹی بھی بڑا سا ورڈ ہے. کمپیٹیبلٹی میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اکٹھے اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں یا نہیں, یہ بڑا ضروری ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن بالکل نہیں ملتے. ذہن ملنے میں آ جاتی ہیں ویلیوز. کیا آپ پیسے کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں, آپ دینی زیادہ ہیں, آپ کو ٹریول کا زیادہ شوق ہے, آپ کو یا پھر شوق ہے کہ بس عیاشی زیادہ ہو. اب اگر ایک زیادہ عیاش ہو اور ایک کنزرویٹو ہو تو وہ اگر آپ یا تو آپ مڈل گراؤنڈ ریچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. کوئی لوگ فیملی لائف کو بہت ویلیو کرتے ہیں, تو اپنی ٹاپ ویلیوز کو تو میں کہتی ہوں ہر انسان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میں زندگی میں میری ٹاپ 3 کیا چیزیں جو میں ویلیو کرتا ہوں. پھر دیکھیں وہ ویلیوز آپ کی میچ کر رہی ہیں یا نہیں, یہ بہت ضروری ہے. فیملیز کے اندر کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں, وہ بھی ضروری ہے. اور یہ جو زبردستی ہوتی ہے کہ جی پیرنٹس میں سے کوئی بھی میری بھانجی سے ہی ہوگی یا میرے بھتیجے سے ہوگی, یہ تو میں بالکل اوپنلی بات کروں, یہ تو کسی بھی بچے کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ اس کو ڈیسیجن دے دیں کہ نہیں تم نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. اچھا, ایسا جو ریلیشن شپ ہے, اگر ایسا یا کوئی بھی جو زبردستی ہو گیا ہے, اس میں پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں, کیا پرابلمز آپ ان میں دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چل پاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں بریک اپ ہو جاتا ہے ان میں؟ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے آبویسلی, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ نے اچھا کیا ذکر کیا, مجھے ایک اور جو ٹاپک ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے, انمیشمنٹ کا لفظ ہے جو ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ باؤنڈریز نہیں ہمارے رشتوں میں. یعنی امی نے کہا ہے کہ میرے بھانجے سے کرنی ہے شادی, تو امی کا مان رکھنا ہے, جبکہ آپ سوچ نہیں کہ شاید میرا بیٹے کا سوچ فرق ہے, وہ اس کی زندگی ہے, مگر میری خواہشات بچے کی خواہشات کے اوپر فورس کی جا رہی ہیں. یہ میں بات کری لوگوں کو بری لگے گی, لیکن یہ بات غلط ہے. ہمیں انڈیویجول اٹانومی کو رسپیکٹ دینی ہے. ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ ہے, ان کو کرنے دیں. گلٹ ٹرپ نہ, یہ ہم گلٹ ٹرپ کرتے ہیں. امی نے کہا ہے, امی کا مان رکھنا ہے, امی ناراض ہو جائیں گی, بٹ امی کو پھر ریئلائز کرنا ہے, بچے کو اپنا فیصلہ لینے دیں. اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں پھر. تو یہ ذمہ داری سارے جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے, ساری ذمہ داری پیرنٹنگ پہ ہی آ رہی ہے. پیرنٹنگ از اے ہیوج تھنگ. بالکل پیرنٹنگ, اگر آپ نے جیسے کہ بات ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ ہاؤس وائفس کو کہہ کر بڑا دبا دیتے ہیں, جو مدر ہونا, مدرہڈ یا فادرہڈ, یہ بہت بہت بڑا رول ہے. یہی میں نے بچوں کے ساتھ کام کر کے یہ ریئلائز کیا کہ جو پیرنٹنگ ہے, آئی تھنک اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگ یو کین ڈو ایک بچے کی زندگی میں. آئیڈیل زندگی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ 10 سال آف لے لیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں, اب صرف پیرنٹنگ کریں, کوئی کام نہ کریں, لیکن وہ پاسبل نہیں ہے, ساری چیزیں ساتھ چلنی. اچھا, پھر اس میں آپ بات کرتے ہیں اس کیس میں یا کسی بھی اور کیس میں, ایون آپ نے اپنی مرضی سے اسپاؤس چوز کیا, آپ نے ساری چیزیں یا کمپیٹیبلٹی ایوری تھنگ اوکے تھی, بریک اپ ہو گیا, کسی وجہ سے ڈیورس ہو گیا, بریک اپ ہو گیا, اب اس کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں, ان کا سولوشن کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بعد پوری لائف ڈسٹرب رہتے ہیں, اس طرح کے بھی آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے, تو کیا سولوشن ہے اس کا؟ سو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان اسپاؤس کے لیے جو الگ ہو گئے یا ان کے بچوں کے لیے؟ نہیں, ان کے لیے بھی, ان کے بچوں کے, آف کورس یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں. بالکل صحیح. سو دیکھیے, بریک اپ تو ایک لائف کا حصہ ہے, جیسے کہ ڈیورس بھی ہے اور رشتے ٹوٹتے بھی ہیں. دیکھیے, ایک انسان کا جو ریلیشن شپس کی کوالٹی ہے نا, اس کا گریٹسٹ امپیکٹ آن ہیپینس, یہ ہارورڈ میں اسٹڈی کی گئی تھی, جس میں تھا کہ ہیپینس کو میجر کیا گیا کہ کون لوگ سب سے زیادہ ہیپی ہیں, کس چیز کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہیپینس کے اوپر, وہ کوالٹی آف ریلیشن شپس ہے. تو اگر آبویسلی اگر آپ کوالٹی آف ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے تو اس کیس میں تو شاید الگ ہو جانا از پرابیبلی بیٹر. لیکن اس کیس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اب کیس بائی کیس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہارٹ بریک ہوتے ہیں, ایک الگ نہیں ہونا چاہتا اور ایک چھوڑ جاتا ہے, تو پھر وہ گریف آ جاتا ہے اس میں, جیسے کہ کسی کے مر جانے کا دکھ ہوتا ہے, بالکل وہی پین محسوس ہوتی ہے بریک اپ کے اندر بھی. تو اس کو یہ اس میں بڑا آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ بریک اپ کا جو دکھ ہے وہ کئی بہت بڑا دکھ ہو سکتا ہے, وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو. تو اس کو وقت دیں, اس کے ساتھ سپورٹیولی اپنے لیے سپورٹ کریٹ کریں, اپنے ساتھ یہ نہ کریں کہ ہاں بھائی بریک اپ ہوا ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے. نو, اگر آپ کا ایموشنل کنیکشن تھا, درد تو ہوگا آپ کو اس کے جانے کا,
سو ریئلائز کرنا کہ یہ ایک ایکچوئل پین ہے. ہم لوگ کے سوسائٹی میں اس کو کہتے ہیں کہ تو کوئی بڑی درد نہیں ہے, چلو موو آن کرو. آئی تھنک وہ غلط میسج ہے کہ فٹافٹ موو آن کرو, اگلی شادی کرو یا اگلی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لاؤ یا جو بھی. بٹ ریکگنائزنگ کہ ہمیں ایموشنس کو ٹائم دینا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, آہستہ آہستہ موو آن کرنا ہے, اور اس پین کو اکنالج کرنا جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ. اور اگر یہاں پہ بچے ہیں, سنگل پیرنٹس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کی گرومنگ میں کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ سو دیکھیے اس میں کوئی ڈیفینیٹو اسٹڈی نہیں آئی کہ کیا اگر ایک کپل ہے ان کا ساتھ میں اکٹھا نہیں رہا جا رہا, کانفلکٹ تضاد بہت زیادہ ہے, تو کیا وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے یا ان کا الگ ہو جانا بہتر ہے. نا کیس بائی کیس ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے ساتھ رہنے میں اتنا جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کا بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ افیکٹ ہے. اس کیس میں شاید الگ ہونا بہتر ہے, اس میں بچے کی مینٹل ہیلتھ ہر وقت تو جھگڑا نہیں ہو رہا ہوگا. سو وہ ہے. لیکن اگر الگ ہو جانے کے بعد بھی آپ کا اتنا جھگڑا ہے کہ بچے کو ہر وقت پرابلم میں ہی رہنا پڑے یا غریبی میں رہنا پڑے, فائنینشیل پرابلمس ہیں, ماں ہر وقت روتی رہتی ہے, اس کا بھی فرق پڑتا ہے. بیسکلی انوائرمنٹل اسٹیبلٹی ضروری ہے. لڑائی جھگڑا تضاد بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں اچھا. تو آپ اگر الگ بھی ہیں دیٹس آلسو اوکے, لیکن بچے کو ایک ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, ان کے سامنے چیخ و پکار نہ کریں. آپ کو اگر فائنینشیل پرابلمس ہیں تو بچے کو مت بتائیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بچے کو اس چیز کا برڈن نہیں لینا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ بچے کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کو ڈسٹریس دیکھتے ہیں, تو بیکاز بچے کا برین چھوٹا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ بابا ناراض ہے, بابا رو رہے ہیں یا ماما رو رہی ہیں, میری غلطی ہے ماما بابا لڑ رہے ہیں, بیکاز اٹس اے اسمال برین. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ایوری تھنگ از مائی فالٹ. تو اس لیے بچے کے راؤنڈ لڑائی جھگڑا تضاد اور مشکلات کا بہت زیادہ اظہار کم سے کم رکھیں, کیونکہ بچے کو تو اپنے پازیٹیو انوائرمنٹ ہی دینا ہے, چاہے وہ ڈیورسڈ میں ہو, سیپریٹڈ ہوں, چاہے آپ ساتھ رہتے ہوں. تھوڑا ڈپریشن کی طرف آتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا کامن مسئلہ ہے. سب سے پہلے بتا دیں واٹ از ڈپریشن. مطلب ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بات پہ چھوٹی سی کوئی ٹینشن وقتی ہو, مجھے ڈپریشن ہو گیا, اور یہاں ڈپریشن کے مریض تو مطلب ہم پنجابی میں کہتے ہیں پٹو تھلو ڈپریشن مریض نکل آتا ہے. تو ایکچوئل میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا کون ہے؟ تو ڈپریشن اینگزائٹی اگر آپ اس سارے کو ایکسپلین کر دیں. تو کلینکل ڈپریشن تو آبویسلی ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے. تو میں تو ویسے یہ پرہیز کرنے کو کہتی ہوں لوگوں کو کہ خود کو سیلف ڈائگنوسس سے بچیں. خود کو نہ کہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے یا خود کو انگزائٹی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اویئرنیس کا فائدہ ہے کہ لوگ اب اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں کہ ہم ٹو مچ سیلف ڈائگنوسس کر لیں کہ ہم وہ بھی اسٹگما کی طرف جا رہے ہیں پھر. تو وی ہیو ٹو, اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس میں آ جاتی ہے بیسکلی پورا کلینکل ڈائگنوسس ہے. اور میں عموماً طور پہ کلینکل ڈائگنوسس کی نہیں شیئر کرتی, کیونکہ پھر لوگ خود سے اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ کو شک ہے اور اس میں آ جاتی ہے مایوسی, حد سے زیادہ مایوسی, حد سے زیادہ رونا, اور آپ کا بیڈ سے نہیں نکلا جا رہا, آپ کی انرجی بہت کم ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, اور آپ کو خدا نہ خواستہ خود کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں, خیال آتا ہے کہ بس میں مر جاؤں تو بہتر ہے. اور یہ علامات 2 ہفتے سے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے پورا کرائٹیریا نہیں بتایا, وہ میں شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ لوگ خود کر لیتے ہیں, بٹ وہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو اور آپ کی فنکشنالٹی کم ہو جائے. فنکشنالٹی سے مراد ہے کہ آپ کی اگر جاب ہے, جاب پہ ہی نہیں آپ جا رہے, بچہ اسکول چھوڑ رہا ہے, اسکول کے دن میں سو رہے ہیں, آپ گھر میں آپ کا کام ہے, گھر میں آپ نے 2 ہفتے ہو گئے ہیں جو آپ کا ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا رہے, تو دیٹ مینس آپ کی فنکشنالٹی لوز ہوگی. وہ پھر کلینکل ڈپریشن میں آتا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے ڈاکٹر تھراپسٹ کے جانا ہے اور ٹریٹمنٹ سیک کرنی ہے. لیکن خود کو کہنا مجھے ڈپریشن ہو گیا, وہ آئی تھنک ہم کلوکلی یوز کرتے ہیں کہ بھائی مجھے مایوسی ہو رہی ہے. ہر اداسی ڈپریشن نہیں ہے, ہر مایوسی ڈپریشن نہیں ہے. جو نارمل دکھ ہوتا ہے کسی چیز کا, ہمیں اس کو دکھ کو محسوس کرنا سیکھنا چاہیے. اچھا, نارملی جو ہم سنتے ہیں بات کے ڈپریشن یا ایسا, یہ جو امیروں کی بیماری ہے, اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ غریبوں کو بھی ہو سکتا ہے, یہ صرف امیروں کی بیماری ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس پہ. اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لگژری ہے کہ جو سروائیول موڈ پہ جب ہم رہتے ہیں تو پھر ہم ایموشنس کی بات نہیں کر سکتے, رائٹ؟ یہی بات ہے. دیکھیے, آئی انڈرسٹینڈ جب آپ کو لٹرلی پیسے اور جو بیسکس ہوتی ہے انسان کی زندگی میں, چھت روٹی کپڑا مکان, اگر اس کی ڈیسپریشن ہے اور آپ کی لائف انسیف ہے تو آبویسلی اس وقت پہ ہم ایموشنس کی بات نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں عموماً طور پہ ہر غریب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ہمارے پاس چھت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی کافی لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں, بہت سارے فائنینشیل کرائسس ہیں, ان کے حالات ایسے ہیں. اگر آپ بالکل ایکچوئل کرائسس میں ہیں تو اسے کہتے ہیں سروائیول موڈ میں ہیں, آپ کی جان خطرے میں ہے, خدا نخواستہ آپ جنگ کے اندر ہیں, تب ہم ایموشنس کی بات نہیں کر سکتے. تو وہ ٹھیک ہے. تو لیکن آئیڈیلی ہم سب کو اس طرف اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ ہم سروائیول موڈ میں رہ رہے ہیں,
میجورٹی آف پیپل جو میں نے دیکھے ہم ارد گرد دیکھے ہم سروائول موڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں, جس سے مراد ہے بس ڈے ٹو ڈے بس ہمیں کام پورے کرنے ہیں. لیکن آپ نے پاز کیا, آپ نے سوچا میری زندگی کے ڈریمس کیا, ایسپریشنس کیا ہے, زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے, اس بارے میں تو وہ وقت آتا ہی نہیں سوچنے کا. تو میں نہیں کہوں گی کہ لگژری ہے, لیکن یس اگر آپ کی جان خطرے میں ہے تو پھر ہم بیٹھ کے ایموشنس کی بات نہیں کر سکتے. اور ڈپریشن کے پیشنٹ کی کون سی سٹیج ہوتی ہے, اگر کوئی ایسے سمٹمس ہے کہ اسے خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یا اگر کسی بندے کو آتے ہیں تو اس کا کیا سولوشن ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم اور ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز. اور اس میں بلکہ اگر آپ میل فیمیل کی پرسنٹیج بھی کوئی بتا دیں کیسز میں کہ جو سوسائڈ کر رہے ہیں اس میں جو 100% جس میں کمٹ ہو رہی ہے وہ کون سے ہیں, وہ میل میں زیادہ ہے یا فیمیل میں زیادہ ہے, کیا سین ہے اس کا؟ جی سو جو سوسائڈالٹی ہے وہ تو جو خود کو خدا نخواستہ ختم کرنے کے جو خیالات ہیں وہ اسٹیجز میں نہیں ہے, وہ کسی بھی پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہ خیالات آ رہے ہیں تو وہ ایک لاسٹ اسٹیج یا ایکسٹریم اسٹیج بھی کسی بھی ٹائم پہ آ سکتے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیفٹی کنسرن ہے, تو یو ہیو ٹو فوراً آپ کو اس وقت ڈاکٹر اور تھراپسٹ کے ساتھ آپ اوپن اپ ہونا ہے. تو یہ جو ہم سوسائٹی میں بات کرتے ہیں نہیں سوسائڈ کی تو بات ہی نہیں کرنی, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلپ سے دور کر رہے ہیں. سو ہمیں یہ ضرور اس بات کو نارملائز ضرور کرنا ہے کہ اگر آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے, ان کا اظہار کرنا ہے تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے. اب جہاں تک بات آتی کہ میلز اینڈ فیمیلز میں, سو وی نو اراؤنڈ دا ورلڈ پوری دنیا میں میلز کا کمپلیٹڈ انفارچونیٹلی جو سوسائڈ ریٹ ہے مچ ہائر دین ویمن. اور اب اگر آپ اس کی تہ میں چلے جائیں گے کیوں ہے, تو ایموشنز جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کی فاؤنڈیشن ہے. اور ہم بچپن سے ہی مین کو یہ سبق دیتے ہیں کہ آدمی اسٹرانگ مین تو ڈونٹ کرائی, تمہیں رونا نہیں چاہیے, بندے بنو, یا جو بھی کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں, مرد نہیں ایموشنز کی بات کرتے. جب اب یہ میسج بچے کو چھوٹے ہوتے سے دے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, ہم سارے جذبات کو اپنے اندر ڈالتے جا رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. جیسے بچوں کو میں ایگزامپل دیتی ہوں وہاں پہ, واٹ ہیپنس وین یو کیپ فلنگ اپ ایئر ان اے بلون, ہم ہوا بھرتے جاتے ہیں بلون میں, کیا ہوتا ہے کہ بلون پھٹ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے, جذبات کو اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے. تو پھر اس میں مینٹل بریک ڈاؤن ہے, اس میں خدا نخواستہ سوسائڈ ہے, اس میں اگریشن ہے, وائلنس ہے, اس میں گھر کا تضاد ہے, لڑائی جھگڑا. وہ کیونکہ ہم نے ایموشن سکھائے ہیں نہیں آدمیوں کو اور عورتوں کو بھی, ہم تو, لیکن مین میں زیادہ کیونکہ ہم نے یہ مین کو میسج ہی دیا کہ وہ ویک ہوتے ہیں انسان جو ایموشنس کی سنتے ہیں اور جو روتے ہیں. یہ بالکل غلط میسج ہے. سائنس ہمیں کیا کہتی ہے, اسٹڈیز کیا کہتی ہیں کہ مرد کو بھی رو لینا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی, کرائنگ از اے ویری ہیلدی, ویری نیچرل نروس رسپانس. اور یہ بہت اچھا ہے جب آنسو نکلتے ہیں تو دیٹ از این ایکسپریشن کہ آپ کے اندر بہت کچھ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آنسو از اے مینس آف کمیونیکیشن. سو رونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, رونا کو روکنا بہت برا ہے ہماری صحت کے لیے. ریجیکشن اور وکٹم شیمنگ, اس پہ آپ کافی بات کرتے رہتے ہیں, آپ کے انسٹا میں نے دیکھا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے سوسائٹی میں کسی بھی بندے کو وہ فیل کر رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے, لیکن کہنا شروع کر دیں موٹے یا فلانا, کالے, چھوٹے, لمبے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیا مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں, اور جو لوگ بولتے ہیں ان کو بھی کوئی میسج؟ ایبسلیوٹلی, اس کو میں کہتی ہوں بلنگ کو ہم یہاں پہ مذاق کہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے سوسائٹی میں مذاق ہے, کسی کو کہنا, لیکن ویسٹ میں اس کو بولنگ کہا جاتا ہے. کسی کو کسی کی اپیئرنس کی وجہ سے یا لمیٹیشنس کی وجہ سے ان کا مذاق اڑانا از بلنگ. اینڈ بلنگ کا بہت ڈائریکٹ, بلنگ از ون آف دا بگیسٹ اسٹریسرز. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بچوں کے لیے اسکول میں بینگ بلیڈ از ون آف دا بگیسٹ اسٹریسرز فار اے چائلڈ. کیونکہ جو بلنگ ہے وہ میری ذات کو آپ کہہ رہے ہو کہ تمہاری ذات ہی بری ہے, تم خراب ہے, تمہیں کوئی کمی ہے. اور جب سینس آف سیلف ہی میرا خراب ہو گیا تو میں تو بہت برا مایوس فیل کروں گی اپنی زندگی کے بارے میں. کہ کسی نے کہا تھا کہ میرا ناک ایکچولی ٹیڑھا ہے, لیکن الحمدللہ مجھے اتنا, ہمیشہ میں چھوٹی ہوتی کہتی تھی اپنی امی کو کہ امی میرا ناک ٹیڑھا ہے, انہوں نے کہا بیٹا دس از یور بیوٹی. اگر مجھے اتنا نہ کہا جاتا تو میں بھی جا کے پھر ہو رہی ہوتی بہت زیادہ سیلف کانشیس. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ہمیں ایک دوسرے کو کسی کی ہائٹ, کسی کے رنگ, کسی کے ویٹ کے اوپر نہیں بات کرنی. اس سے کوئی کم نہیں ہو جاتا, اس سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا, یہ ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں, اٹس اے پارٹ آف ہو وی آر. سو یس, بلنگ از اے بگ اسٹریسر اور ہمیں اس سے بہت بہت پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں موٹے موٹے ادھر آؤ بیٹھو, جی بالکل غلط بات ہے. اور ریجیکشن خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں معاملات, فلاں آ رہا ہے نہیں جی, فلاں آ رہا ہے نہیں جی, اور بہت سے ایسے ہم نے کیسز دیکھے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. مثلا لڑکوں میں ریجیکشن اس حوالے سے کم ہوتی ہے یا وہ اتنا فیل نہیں کرتے. لڑکی کو تو ایک ہمارے یہاں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کوئی مارکیٹ کی چیز بنا دے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے, ہاں مجھے پسند ہے نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. اس پہ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ تو ایسے سین آئی تھنک میں خود رہا ہوں یو کے میں 3-4 سال, میں نے وہاں پہ تو ایسے کیسز کم دیکھے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. تو جہاں پہ پیرنٹس کا کیا رول ہے اور جو پرسن جو وکٹمائز ہو رہا ہے اس کا کیا رول ہے, وہ کیا کرے یہاں پہ؟
وہ بالکل وہی والی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ جو ڈیسیجن ہے پھر آپ ان کو خود لینے دینا. وہ جیسے ہم نے اس عورت کو کموڈیٹی بنا دیا ہے کہ آئیں گے, چائے ہوگی, دیکھا جائے گا لڑکی کی ہائٹ کیسی ہے, رنگ کیسا ہے, ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے, انجینئر ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو بھی ہوگی ہم اس کو گھر بٹھائیں گے. سو عورت کو بہت زیادہ دبا دیا گیا ہے, ڈیسیجن لی گئی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کوئی رشتہ اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ پوری لائف فیملی کی ٹریجڈی بن جاتی. تو اس میں بہت اگین اٹ گوز بیک ٹو آپ بچی کو بھی امپاور کریں, اس کو آٹونمی دیں, اس کو اپنے ڈیسیجنس خود لینے دیں. اور جو شادی کا فیصلہ ہے وہ ایسا تو نہیں کہ صرف مرد نہیں پسند کرنے عورت کو, عورت بھی تو پسند کرتی ہے مرد کو. سو اٹس این ایکول ڈیسیجن. تو اگر اور ایکول ڈیسیجن دونوں آتے ہیں, دونوں دیکھتے ہیں ان کی کیا نیڈس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں. سو ریجیکشن کو آپ ایسے ہی پرسیو کرنا چاہیے کہ دیٹ مینس کہ دو لوگ کا ذہن نہیں مل رہا, دو لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں چوز کیا, آپ بھی ایکولی ان کو چوز کر رہے ہیں اس پروسیس کے اندر. اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف دکان نہیں ہے کہ ہمیں آ کے خریدا جائے گا. اٹس لائک پارٹنرشپ. ہم نے اپنا پارٹنر چوز کرنا ہے, انہوں نے اپنا پارٹنر چوز, ایکول لیول کے اوپر ہے چوائس آف پارٹنر. یہاں پہ ایک ابھی جس ٹاپک پہ میں جا رہا ہوں وہ میرے خیال اسپیسیفک امیروں کا ٹاپک ہے کہ میڈز ہیں گھر پہ, نینیز ہیں, پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, اور بچے, میں نے خود دیکھا ہے کہ بچے نینیز کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں مدر کی بجائے. نینی اگر چھٹیوں پہ جا رہی ہے تو ان کو زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. کچھ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پیرنٹس باہر سے آئے ہیں اور ساتھ میڈ بھی ہے تو بچے فوراً جا کے میڈ کو چپکے ہیں. تو وہاں پہ تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, یہ ظاہری بات ہے. تو اس کتنا ضروری ہے بچے کے لیے ماں اور باپ کا پیار, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل. تو پہلے جو بچے کے جو پہلا 2.5 to 3 years ہے نا زندگی کا, اس میں آپ کی اٹیچمنٹ اسٹائل فارم ہو جاتا ہے. تو اس وقت پیرنٹس کا فیس ٹائم بہت ضروری ہے, کوالٹی فیس ٹائم. اس میں یہ نہیں اسٹڈی کی گئی کہ کتنے گھنٹے ماں نے گزارے بچے کے ساتھ, نہیں. اگر آپ بے شک ورکنگ مدر ہیں لیکن اگر وہ آتی ہیں تو وہ کوالٹی ٹائم اگر بچے کو دیتی نا, وچ از ایون اف اٹس 10 minutes 20 minutes 30 minutes, وہ ان انٹرپٹیڈ ٹائم آپ نے بچے کے ساتھ اس کے انٹرسٹ کی چیز کرنی ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور بچے کی پیدائش کے جو بڑے ہونے کے پہلے 2.5 سے 3 سال میں بچے کے اٹیچمنٹ اسٹائل, اٹیچمنٹ فگرس فارم ہوتے ہیں, وہ بہت کروشل ٹائم ہے. اس وقت اگر پیرنٹس ٹائم تھوڑا کام پہ کم اور بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں تو دیٹ از آبویسلی پریفرڈ, کیونکہ اس وقت بچے کی اٹیچمنٹ فارم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اسٹڈیز یہ نہیں کی گئی, یہ بھی بڑی اسٹڈی کی گئی ہے کیا ورکنگ موم کے بچوں کا اٹیچمنٹ افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. تو اس میں یہی آ جاتا ہے کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. جتنا بھی ٹائم دیں آپ نے ان انٹرپٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم بچے کو دینا ہے, جس میں یہ نہیں کہ آپ فون پر ہیں یا پھر آپ کہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے بچے کے ساتھ کھیلنا ہے جو بچے کی انٹرسٹ کی چیز ہے. سو یس اٹیچمنٹ نانی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. سو اس لیے 2.5 سے 3 سال کے اندر جتنا اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں, جو کہ نہیں پاسبل ہوتا, انفلیشن اتنی ہے کہ دونوں پیرنٹس کو کام کرنا پڑ رہا ہے موسٹ ملکوں کے اندر, وچ از فائن. جتنا بیلنس کر کے ٹائم نکال سکتے ہیں, کوالٹی ٹائم کا ٹائم نکالیں کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ نہیں دس از مائی پرائمری اٹیچمنٹ فگر, کیونکہ بچے نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا پرائمری اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے. اگر بالکل ہی ماں باپ اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ نانیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. However غلط نہیں ہے نانیز کی, میں یہ نہیں کہوں گی نانیز نہ رکھیں, ماں بالکل گھر پہ بیٹھ جائے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. آگے یہی ہے کہ کام کرنا ہے, لیکن کوالٹی ٹائم نکالیں جتنا ٹائم دے سکتے ہیں بچے کو. اور پھر اس وقت پھر اس کو پھر وہ ایک اور ڈسکشن میں چلا جائے گا, اس وقت بچے کو کریکٹ مت کریں اور وہ 5:1 رول رکھیں, 5 چیزوں میں پریز کریں تو پھر ایک کریکشن کریں. اس طرح سے ہوتا ہے. جی. پینک اٹیکس کیوں ہوتے ہیں, کیا ریزن ہوتی ہے, بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سو پینک اٹیک جو ہے, اگین ڈائگنوسٹک کرائٹیریا پورا میں نہیں دوں گی کیونکہ ہم خود سیلف ڈائگنوز کر لیتے ہیں. وہ بیسکلی انگزائٹی کی پیکنگ ہے. جب آپ نے انگزائٹی کو پہلی علامات آپ کے اندر تھے, ہر وقت آپ کو کانسٹنٹ وری تھی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو ہم نے دھیان نہیں دیا, ہم نے اپنی انگزائٹی کو پاز کر کے کوئی ہم نے ہیلپ نہیں لی, اسٹریس بڑھتا گیا, جو ایکسٹریم اسٹریس پہ جاتا ہے تو وہ ایک پینک اٹیک کی شکل میں نظر آتا ہے, جس کو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کئی دفعہ. تو اس پہ ہم ہر دفعہ یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے آپ ضرور دکھائیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ کئی دفعہ ہارٹ اٹیک اور پینک اٹیک کے علامات سیم لگ رہے ہوتے ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تمہیں تو پینک اٹیک ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو. تو ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہارٹ اٹیک یا کارڈک سمٹمس کو رول آؤٹ کر لیں یا تھائرائڈ کی پرابلمس کو رول آؤٹ کر لیں. دین یو کین لک, اگر وہ پینک اٹیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انگزائٹی سے سفر کر رہے ہیں. انگزائٹی بھی میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ انگزائٹی از اے پارٹ آف نارمل ہیومن فینومینا. ہم سب کے اندر کچھ لیول تک اینکشس ہونا ایک نارمل بات ہے. اگر نہ ہوتی ہمیں تو ہم صبح اٹھ کے کام پہ نہ آتے, آج آپ یہاں پہ نہ ہوتے, میں یہاں پہ نہ ہوتی, میں کہتی کہ مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے, کسی چیز کا رسپانسبلٹی نہیں ہے. سو ایک لوور لیول آف انگزائٹی ہم سب میں ہونا ضروری ہے.
وہ انہیلدی جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک حد سے زیادہ بڑھی اور پھر وہ مختلف علامات میں نظر آنے لگتی ہے. تو اگر تو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں تو دیٹس اوکے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کے بھی جانا ہے, اور اگر میڈیکیشن نیڈیڈ ہے تو اس پہ بھی جانا ہے. تو مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور اسٹریس کو کم کرتا ہے. کئی دفعہ بیسک چیزیں مس کر دیتے ہیں, نیند پوری نہیں کر رہے, ہم 2 سے 3 گھنٹے کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس پکڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ تھوڑا فوکس کریں, پرائیورٹائز کریں. نیند پوری نہیں ہو رہی, ملٹیپل ذمہ داریاں ہیں, کن چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں, اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. تو ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے, جیسے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. دل بڑا کیسے کریں؟ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ہم کہتے ہیں میں نے تو اس کو معاف نہیں کرنا, اور یہ اندر ہی اندر آپ کو کتنا اس کا بھی تعلق ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ سے, یہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے, یا بس آپ نے کہہ دیا معاف نہیں کرنا تو وہ دوسرا پرابلم ہے, یا جو نہیں کر رہا وہ خود بھی پرابلم میں آ رہا ہے اس سے. بڑا اچھا سوال ہے, فرگیونیس پہ آ گیا نا. بالکل. تو دیکھیے یہ بڑا گہرا ہے, اس کے اندر نا آ جاتا ہے کہ فرگیونیس ہم فورس نہیں کر سکتے. میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ سکتی کہ آپ کسی نے برا کیا آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے, جب تک آپ خود دل سے معاف نہیں کریں دل سے, تو وہ تو فورس نہیں ہے. تو اس کا جو رول ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, تو کیوں فرگیونیس مشکل ہوتی ہے, اور یس آف کورس دل ہلکا ہو جاتا ہے کسی کو معاف کرنے سے, لیکن وہ ایک فائنل اسٹیپ ہے جس کو ہم جمپ نہیں کر سکتے. اس سے جو پہلے اسٹیپ ہے وہ ہے اپنے آپ کی جو درد آپ کو فیل ہوا تھا جب کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تھا, اس درد کو محسوس کرنے کا ٹائم اور اسپیس نکالنی. جب ہم نہیں کرتے, ہم اس گریف اور پین کو اگنور کرتے ہیں, تو پھر ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, کینا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے فیل ہی نہیں کیا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. میرے ساتھ اتنا برا ہوا, میں ان کو معاف کر دوں, کیونکہ جو آپ کے ساتھ برا ہوا تھا وہ دکھ تھا. وہ بات ساری میں نے جیسے کہا نا, ایموشنز آر دا فاؤنڈیشن آف مینٹل ہیلتھ. بات ایموشنز پہ چلی جاتی ہے. اپنے ایموشنز کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ان کو ہم نے جیسے ایک چوٹ لگتی ہے اس کا مرہم ہوتی ہے, اس پہ دوائی لگتی ہے. ایموشنل پین بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کو ہرٹ کیے, آپ کا ایموشنل وونڈ ہوا ہے, اس وونڈ کی ہیلنگ کی ضرورت ہے. وہ ہیلنگ تھراپسٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے, کسی پیارے کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس بارے میں بات کر کے, جرنلنگ, رائٹنگ. سو جو بھی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا اس کو فیل کرنے کا وقت نکالیں, ان ایموشنس کو توجہ دیں. اپنی ہیلنگ پہ جب کام کرتے ہیں تو اپنے آپ پھر فرگیونیس آ جاتی ہے. لیکن پہلے سے کہنا کہ تم ان کو معاف کرو, آئی تھنک دیٹس اے برڈن اینڈ آئی تھنک دیٹس رانگ. کسی کو کہنا کہ معاف کر دو, دل بڑا کرو, نہیں. جو اس کا دکھ ہے وہ تو سنے, وہ جس پین سے گزر ہے وہ ہلکا ہو, اس کا دل تو ہلکا ہو. بالکل ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے, بہن بھائیوں میں, مذاق میں, یا دوستوں میں, فیملی میں, اس کا تو یہ تو سائیکو ہے, اس کا تو ذہنی مسئلہ ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور یہ پتہ کیسے چلے کہ واقعی اب کسی بندے کو ذہنی مسئلہ ہے یا اس کو مینٹل سکنس ہے, کوئی ایشو ہے, تو اسے تھراپسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ تو اس میں بالکل مینٹل النس آئی تھنک کچھ تو یہ رزلٹ ہے کیونکہ ہم اتنی زیادہ اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ بھی اسٹگما کو فردر کر رہا ہے. تو میں یاد رکھیں کہ ہمیں اس لیے مینٹل ویلنس پہ کام کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہم اس کو تو نہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں, ہم تو ان کے لیے کہتے ہیں ایمپتھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. تو پھر اگر کسی کو ڈپریشن کلینکل ہو بھی رہی ہے تو پھر اس کو کیوں ہم برے طریقے سے لیتے ہیں؟ مائنڈ باڈی تو کنیکٹڈ ہے, تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ویلنس کی بات زیادہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیے 1 in 4 پیپل, اس وقت نمبرز ہیں, 1 in 4 پیپل ول بی ڈائگنوزڈ ود اے مینٹل النس. تو یہ کوئی پہلے خوفناک اگر انسان ہوتے جو سمجھا جاتا تھا کہ مینٹل النس ہوگی, یہ کوئی جیسے ورڈ سائیکو بولتے ہیں, اگر یہ کوئی بہت خوفناک لوگ ہوتے تو ہمارے ارد گرد نہیں. ابھی ہم اس کمرے میں اگر جیسے 20 لوگ ہیں تو اس میں سے 1 in every 4 کین ہیو مینٹل النس. تو یہ کوئی بہت خوفناک اور بڑی بھیانک چیز نہیں ہے. یہ جیسے ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, اسی طریقے سے ہے. جس طرح ڈائبٹیز بلڈ پریشر کے اندر دوائیاں اور لائف اسٹائل چینجز ہوتے ہیں, ایکسرسائز کا کہا جاتا ہے, خوراک کو چینج کی جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے مینٹل النس ہے کہ اس میں لائف اسٹائل چینجز ہیں, سائیکو تھراپی ہے, رشتے میں تضاد کم کریں, اور اگر دوائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں. بالکل ویسے ہی اس کو ہمیں اس طرح مختلف اور الگ نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہ لیبل نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے جب ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے. سو آہستہ آہستہ ہمیں اسٹگما سے دور کرنے اور اس طرح لیبل نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو. ٹریٹمنٹ تو آج بھی کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ذہنی مریض ہے وہ ادھر سے دم کروانے چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے, کیونکہ ظاہر بات اگر کوئی بیماری ہے, میں بلکہ اس بات پہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے آپ دعا کروانا وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ پیر کے پاس نہیں جاتے, پھر آپ ہاسپٹل جا کے سرجری کرواتے ہیں. اور کچھ بیماریاں ایسی جس پہ آپ پیر کے پاس جا کے دم کرانے لگ جاتے ہیں. تو اس بات کی کیا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں, کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جو خالی دم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, یا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن لینا ضروری ہے؟ دیکھیے اسپرچل ہیلنگ ٹھیک ہے, رول ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ دوا اور دعا بھی ساتھ ہی چلتی ہے, دیٹس فائن. لیکن اس اسپرچل ہیلنگ کے چکر میں آپ نے اگر ڈاکٹر کو بائے بائے کر دی اور آپ نے دوائی نہیں لی, جو کہ اگر نیڈیڈ ہے, اگر ڈاکٹر نے سمجھا,
اور ایکچوئل جو سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں لی اور آپ نے کہا میں صرف دم کراؤں گا, پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے دم کرانا ہے, آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی بہت غلط ہے, لیکن آپ پلیز ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کریں. ٹریٹمنٹ کو تو نہیں اوائڈ کر سکتے نا, دونوں چیزیں آپ لے کے چل سکتے ہیں. بالکل. اگر میں ایک چیز کروں, ایک اور ریسرچ کی گئی تھی کہ وہ پیشنٹس جن کے لیے لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ اچھی ریکوری ہوتی ہے. تو رول تو ہے اسپرچل ہیلنگ میں تو کوئی شک نہیں, دعا میں تو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے چلے گئے اور ہم نے کہا کہ میں نے دوائی بالکل نہیں کھانی, وہ غلط ہو جاتا ہے. سو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اسپرچل ہیلنگ اینڈ دین دیر از سائنٹیفک ٹریٹمنٹ آلسو. بلکہ ہمارے دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگے اور جو اسباب ہے وہ آپ نے کرنے ہیں, بالکل خالی دعا مانگ کے نہیں بیٹھ جائیں. اس پہ اوپن سی بات ہے کہ آپ پیسے کمانے کے لیے تو آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, اس پہ تو آپ نہیں بلیو کرتے, خالی دعا پہ. صبح دعا مانگے سارا دن گھر بیٹھے, آپ کو شام کو کھانا تو نہیں ملے گا, آپ کو جانا پڑے گا. اسی طرح ٹریٹمنٹ ہے کوئی بھی, اس کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا, جانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ نا کوئی فیز آتا ہے, کسی ٹائم وہ بالکل سیڈ ہوتے ہیں اور شاید ان کو ریزن بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیوں سیڈ ہے. ایک تو نا کوئی ریزن ہو, بغیر ریزن کے بھی لوگ اداس ہوتے ہیں, اس کا کیا سولوشن ہے؟ سو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزیں. اب وہ اداسی ہے, اداسی کتنی دیر لاسٹ کرتی ہے, ریزن تو ہوتا ہے نا, یوزلی کسی چیز نے آپ کو اپسیٹ کیا ہے تو اس میں پھر ایموشنل اویئرنیس آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں کیا چیز مجھے تنگ. ہم انٹروسپیکٹ تو کرتے نہیں, یعنی خود کا ہم جائزہ اور معائنہ تو کرتے ہی نہیں ہے. خود کے ساتھ ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں, کتنے لوگ بیٹھ کے ڈائری لکھتے ہیں, آج میرے یہ جذبات ہیں, آج میرے یہ خیالات ہیں, میں ایسے فیل کر رہی ہوں. نہیں کرتے نا. تو جب تک ہم خود کے لیے, خود کے ایموشنس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ میں بس اداس ہوں, مجھے نہیں پتا میں کیوں اداس ہوں. نو, دیر از پرابیبلی اے ریزن, کوئی بات آپ کو ہرٹ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے وہی ہو کہ زبردستی کی شادی کی تھی, میں خوش نہیں ہوں, وہی اداسی ہوگی, ہو سکتا ہے. سو ایموشنس کے لیے ٹائم نکالنا, خود کے لیے ٹائم نکالنا, اپنے تھاٹس, اپنی ایموشنس کا جائزہ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آبویسلی اگر ایسی اداسی ہے جو کلینکل ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے, 2 ہفتے سے زیادہ آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا, آپ کام پہ نہیں جا پا رہے, وہ کلینکل ڈپریشن ہے, پھر آپ پلیز ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کرائیں. بٹ ایموشنس کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کتنی ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. سو ایک اور اسٹڈی بھی آئی تھی کہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیولس آف ڈپریشن ہے, اس کی ایکچوئل ٹریٹمنٹ از 30 منٹس آف فزیکل کارڈیو ایکسرسائز ایوری ڈے. مائلڈ ٹو ماڈریٹ. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹریس ہارمون جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے, کیونکہ مائنڈ باڈی کنیکشن ہے, الگ تو ہے نہیں, سو فزیکل اور مائنڈ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ایکسرسائز از ویری ویری ہیلپ فل فار دا برین. اچھا ڈاکٹر صاحب, جادو ایک ریئلٹی ہے, قرآن پاک میں آخری صورتیں بھی ہیں, اس کے لیے بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہو تو آپ نے یہ دعائیں پڑھنی, آپ جادو ٹونے سے بچ سکتے ہیں. اور جادو ہوا بھی ہے, ہمارے پاس یہ ایگزامپل اسلامک ہسٹری میں موجود ہے. کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ آیا ہے, وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر بلیک میجک ہے, کالا جادو ہے, اب اس کو نہیں پتا, سمٹمس کیسے پتہ چلیں کہ یہ اسپرچول کوچنگ اسے چاہیے یا اسے میڈیکیشن چاہیے؟ سو دیکھیے, جسٹ ایز ڈاکٹر ہی میں بات کر سکتی ہوں, سائنس بیس تو ہم پھر سمٹمس دیکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ سمٹمس جادو کی وجہ سے ہیں یا نہیں, بٹ آئی ول لک ایٹ کہ پریزنٹیشن کیا آ رہی ہے. اب وہ پریزنٹیشن اگر تو زیادہ ساری کلینکل ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ کم ہی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں آپ پہ آپ کی پھپھو نے جادو کیا ہے, ایسا نہیں ہم کرتے. ایسا اس میں جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے نا. جی, ریئلٹی بھی ہے جی, لیکن زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. جی, اور ہو یہ رہا ہے کہ اس چکر میں جو ایکچوئل لوگوں جن کو ہیلپ چاہیے, مینٹل النس کی ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ نہیں لے رہے. وہ سب یہ کہ میرے پاس بس جادو ہے تو مجھے بس جادو کا ہی توڑ چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے جادو ہے, جادو کا توڑ لیں, لیکن پلیز سائیکائٹرسٹ اور تھراپسٹ بھی ضرور جائیں اور علاج بھی کرائیں, ٹریٹمنٹ بھی لیں. فیمیل کی جو مینٹل ہیلتھ ہے ہمارے سوسائٹی میں, ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل کو ہم زیادہ ڈپریشن میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ساس بہو کے ہوتے ہیں, یا مطلب فیمیل ٹو فیمیل پرابلم ہم زیادہ دیکھتے ہیں. نفرتیں, لڑائیاں, میں یہ نہیں کہہ رہا مرد نہیں کرتے, سارے کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اپنا دکھ زیادہ بیان کرتی ہیں, دوسری اس کو سنائے, اس نے اس کو سنائے. تو اس چیز کا مینٹل ہیلتھ سے کیا تعلق ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ آئی تھنک بیچاری جو اسٹے ایٹ ہوم, اسپیشلی جو مام ہے جو بچوں کا گھر پہ خیال رکھتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو سمجھی نہیں جاتی. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بس بچے سنبھال رہی, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی. اور اس چکر میں آپ سوچیں, اگر جو یہ بھی اسٹڈی آئی ہے کہ واٹ از دا موسٹ اسٹریسفل جاب ان دا ورلڈ, انہوں نے بہت, جس میں کورٹیسول لیول بلڈ میں باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ اسٹے ایٹ ہوم مام ہے. جو ماں جو گھر پہ بیٹھ کے بچے کا خیال رکھ رہی ہے, اس کا کورٹیسول لیول سب سے ہائی ہوتا ہے, جو اسٹریس ہارمون. کیوں؟ کیونکہ وہ 24 آور جاب ہے, اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا اور اس کی کوئی قدر بھی نہیں کی جا رہی. کہا جا رہا ہے تو پیسے تو لاتی نہیں ہے, کام تو کرتی نہیں ہے, جاب تو کرتی نہیں, بچے ہی ہیں نا, بچے سنبھالنے سے اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہے.
इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. आपका कॉर्टिसोल लेवल ब्रेन में बहुत हाई होता है, तो जाहिर है फिर गुस्सा भी निकलेगा, नींद पूरी नहीं हो रही, माँ हर घंटे उठ रही है छोटे बच्चे के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए, तो स्ट्रेस लेवल्स. तो इसमें पूरी फैमिली को, स्पेशली पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है, हस्बैंड का बड़ा रोल है, बट उसकी अपनी बीवी को आप एक्नॉलेज करें जो वो कर रही है वो बहुत बड़ी जॉब है. एक बच्चे का ख्याल रखना, उसकी तरबियत करना, रात को जाग के उसको दूध पिलाना, ये बहुत बड़ी जॉब है. एंड स्टडीज से प्रूव किया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब. बैंकिंग नहीं है, सर्जरी नहीं है, न्यूरो सर्जरी नहीं है, एंकर होना नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ और नहीं है. बीइंग अ मदर एट होम इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब. तो इस बात को जितना हम आइडेंटिफाई करें, वैल्यू दें मदर्स को, उतना ही हमें हेल्प करेगा. अभी तुम बेचारी को कोई कदर ही नहीं देते माँ को. इस पे मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो. एक ऑनलाइन इंटरव्यू था कि लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, और उसमें वो उसको बता रहा है कि जी 24/7 की जॉब है, कोई आपके लिए ऑफ नहीं है, किसी भी टाइम आपको कहा जाएगा काम करें. और सारी यही बातें करके ना एंड पे सैलरी, उन्होंने कहा सैलरी कोई नहीं होगी. तो वो कह रही है क्यों? वो बंदा जो इंटरव्यू कर रहा था वो कहता है ऐसे है, ऐसी जॉब्स हैं दुनिया में और बहुत सी औरतें कर रही हैं, आप क्यों नहीं करेंगी? और फिर एंड पे बताता है कि मॉम, मदर जो है वो इस तरह की जॉब कर रही है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो 24 घंटे के लिए काम भी कर रही है. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बड़ा मजा आया आपके साथ गपशप करके. लास्ट पे आपको मैसेज देना चाहें हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी और ज़्यादा बाहर की अवाम को भी, जो भी आपको देख रहे हैं, कि प्लीज मेंटल हेल्थ को ऐसी कोई बहुत गैबी चीज़ ना समझें. माइंड बॉडी कनेक्टेड है, और वेलनेस के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना है, जिसमें हमें अपने रिश्ते का जो तजाद है उसको सबसे ज़्यादा कम करना है, क्योंकि रिश्तों की क्वालिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर. रिश्तों में थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.